جو ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، جو منحرف ہیں ان کے لوگ، اگر پی ٹی آئی واپس آ جاتی ہے تو انہیں پارلیمنٹری پارٹی کی لائن اڈاپٹ کرنی ہے جو انہیں پی ٹی آئی کہے گی، تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں تو پھر اگر ان کو پارٹی لائن جو ہے وہ اوے کرنی پڑتی ہے اور وہ جو ہے اپنا ووٹ نہیں دیتے یا ہم ان کا ووٹ نہیں لیتے، پہلے بھی ہم نے ان کا ووٹ نہیں لیا، یہ اس کے بغیر آپ سروائیو کر جائیں گے؟ نہیں، ہم اس کے بغیر ہی نہیں، گورنمنٹ ہی اس کے بغیر آپ نے 35 اراکین کے ان کے استعفے اس لیے قبول کیے ہیں کہ اگر رن آف کی طرف بھی معاملہ چلے جائے تو آپ کے اوپر سے پریشر ہٹ گیا۔ نہیں، پریشر تو خیر پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی رن آف کی طرف جا سکتا تھا نا معاملہ، کافی نہیں، وہ کافی نیچے تھے، وہ پہلے بھی کافی نیچے تھے کہ اگر 172 پورے نہ ہوتے تو پھر دوسرا مرحلہ ہی آنا تھا۔ نہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو 176 ہیں، اگر آپ نے اسٹیبلش کر لیا، اور وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین سے علیحدہ ہیں، وہ ان منحرفین کو ساتھ ان شامل کر کے منحرف اراکین کا کیا بنے گا اگر پی ٹی آئی واپس آ گئی تو؟ وہ تو ان کو کھولیں گے، ڈی نوٹیفائی کرے، پارٹی لائن کے خلاف ہے سارے۔ نہیں، بہرحال وہ تو پھر جب وقت آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو واپس آنے والے اراکین ہیں ان میں سے آدھے ان کے ہم نوا ہوں، آدھے ان کے ہم، لیکن ان کا مطالبہ جو ہے اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر کا بھی پوزیشن دی جائے، ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی دی جائے، پارلیمنٹری کمیٹی کا پارلیمانی لیڈر بنایا جائے اپوزیشن کا، اس کے اوپر کیا کریں گے؟ نہیں تو وہ اب ان کا مطالبہ، میرا خیال ہے کہ وہ تو پہلے یعنی اس بارے میں وہ سوچ رکھتے تھے، اب یہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب ان کی سوچ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ میرا خیال ہے کہ بدل جائے گی۔ اب ان کو دیکھیں، انہوں نے جب ایک فیصلہ کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے، غیر جمہوری فیصلہ کیا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ یو کین اسپیک فرام یور ماؤتھ بوتھ ویز تو نہیں چل سکتا۔ لیکن رانا صاحب آپ الیکشن سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اگر ان 35 حلقوں پہ بائی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، وہ آئیں اور جیت کے بیٹھ جائیں، آپ حصہ نہیں لیں گے۔ ہاں تو اسے فرق کیا پڑے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پروسیس سے بھاگ رہے ہیں، نہیں، وہ پروسیس بے ایمانی ہے نا، یعنی وہ پروسیس جو ہے وہ صرف 2 ماہ کا پروسیس ہے۔ 2 ماہ کے لیے اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، میں تو نہیں لڑنا چاہتا، یعنی میں تو 2 ماہ کے الیکشن کے لیے الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو لڑ لے، یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا۔ ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اور جماعت جو ہے وہ یہ سیٹوں پہ جب 35 پہ الیکشن لڑیں تو بیچ میں سے کوئی 15-20 یہ ہار بھی جائیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر وہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کی پابندی ہے، وہ انہیں کرانے پڑیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پروسیس کے اندر جائیں گے تو آپ کے 10-12 اپریل سے اس میں کیونکہ ہم جو ہے وہ بالکل الیکشن کی تیاری میں جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ میں کہہ دوں کہ دیر آر کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پروویژنس کہ جو ان کے ارلی الیکشن کو جو ہے وہ روکتی ہیں، اور جنرل الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ کون سی پروویژن ہے جو جلد انتخابات کو روکے؟ یعنی جو الیکشن ہے، الیکشن کی جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ فار فری اینڈ فیئر الیکشن دیر شوڈ بی اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہول پروونشل اینڈ فیڈرل لیول کے اوپر، یعنی لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو کہ غیر جمہوری حرکت ہے، تو جو کانسٹیٹیوشن کی ایک ہول اسکیم ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو رہی ہے، اور چیف الیکشن جو الیکشن کمیشن ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو آج میٹنگ ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ 2-3 پینڈنگ ایشوز ہیں، لائک پنجاب کے اندر نئے اضلاع بھی بنے ہیں، نئی تحصیلیں بھی بنی ہیں، سینسز کا عمل چل رہا ہے، تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہونی ہیں، تو ڈی لیمیٹیشنز کے پروسیس کو بھی لے کر ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں ایک انفارمل مشاورت کا عمل ہوا ہو کہ یہ معاملہ لے کر آگے بڑھنا کیسے ہے۔ اب کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کو پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتے، اور پری ایمپٹ کرنا جو ہے وہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عدالت کا جو لیکن آپ کی اپنی رائے کیا اس کے منافی ہے۔ نہیں، اب مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی میٹنگ میں انہوں نے جو ہے وہ کیا ڈسکشن کی ہے، لیکن میں اس کے اوپر آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہے کہ 2 کا جو سینسز ہے اس کے اوپر صرف 2018 کا الیکشن ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اگلا الیکشن جو ہے وہ نیو سینسز پہ ہوگا، یہ ایک چیز موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الیکشن کمیشن یا کورٹ آف لا کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔
وہ بھی کورٹ آف لاء کا. مریم نواز کی واپسی ہفتے والے روز بتایا جا رہا ہے ان کی واپسی ہے سیٹرڈے کو. اس سیٹرڈے کو؟ اس سیٹرڈے نہیں، میرا خیال ہے اس سیٹرڈے کو شاید کوئی ایک ہفتہ اور لیٹ ہو جائے. ایک ہفتہ اور لیٹ ہو جائے، یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد آ جائیں، وہ اس سیٹرڈے سے نیکسٹ سیٹرڈے. لیکن یعنی اسی نیکسٹ ہفتہ 10 دن میں، ہفتہ 10 دن کے اندر واپسی ہے. تو پنجاب میں آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں یا ابھی آپ کا خیال ہے کہ اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں نہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں. تیاری کر رہے ہیں، ہاں. لیکن آپ کی توقع انتخابات کے اوپر یہ ہے کہ وہ ہوں گے اپریل میں، یا یہ توقع ہے کہ وہ اکتوبر میں ہوں گے؟ چلیں جی، اگر ہم تیاری کریں اپریل میں ہو جائیں گے تو ہماری تیاری پوری ہوگی اور ہم پوری تیاری سے بھرپور الیکشن لڑیں گے. اگر اکتوبر میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اور ٹائم مل جائے گا.